سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ ہمیشہ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، اپنے اساتذہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اخلاص کی بڑی قیمت ہے اور اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، یعنی انسان کی نیت خالص ہو، کچھ دیتے ہوئے، کچھ عمل کرتے ہوئے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک مد یا آدھی مد جو خرچ کریں اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو میرے صحابہ کی ایک مد زیادہ اہمیت والی ہے، زیادہ وزن والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اخلاص تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ تو یہ باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنا سب کچھ وار دے اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے اور پھر اس کی اتنی قیمت بنے کہ احد پہاڑ کا سونا بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ لیکن اللہ بعض دفعہ اس کا نمونہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور لوگوں کا شوق اور جذبہ اسلام کی طرف، اللہ کی طرف مزید بڑھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جموں کشمیر میں پیش آیا۔ وہاں کرفیو کی حالت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ایک عظیم واقعہ کشمیر کے اندر پیش آیا۔ یہ علاقہ سری نگر سوپور کے مال ماپن پورا گاؤں کی ایک مسجد کے اندر پیش آیا۔ مسجد کافی عرصے سے زیر تعمیر تھی، لوگ اعلان کرتے رہتے کہ احتیاط دیں تاکہ ہم اس مسجد کو مکمل کریں، لیکن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ آخر کار انتظامیہ نے ایک بڑا مجمع بلایا اور اس کے اندر اعلان کیا کہ بھئی آخری دفعہ ہم اعلان کر رہے ہیں، احتیاط دیں تاکہ ہم اس مسجد کو مکمل کریں، وگرنہ ہم اس کا کام یہیں بند کرنے والے ہیں۔ تو اس قسمہ پرسی کے عالم میں لوگ اپنے گھروں سے نقدی، برتن اور بہت ساری چیزیں، یہ BBC کی رپورٹ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، مرغیاں، چاول، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آتا رہا۔ سبحان اللہ، تبوک کی یاد تازہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس صحابی کے پاس جو تھے وہ جو لایا، جس کے پاس کچھ کھانے کا تھا، کھجوریں تھیں وہ کھجوریں لے کر آیا، جس کے پاس پیسے تھے وہ پیسے، یعنی سب لے کر آئے۔ اسی طرح یہاں پر بھی لوگ عطیات جمع کرنا شروع ہو گئے۔ مسجد کمیٹی کے رکن نصیر احمد عجیب بات کہتے ہیں جب لوگ عطیات لا رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں، جسے ہم جانتے ہیں وہ بیوہ ہے، جو اپنے چھوٹے سے خستہ مکان میں ایک بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ کیسے زندگی بسر کرتی ہوگی، بیٹا بھی کمانے کے قابل نہیں، چھوٹا ہے بیچاری اکیلی بیوہ، کیسے زندگی بسر کرتی ہوگی۔ تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ چلتے چلتے نصیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بھی عطیہ لائی ہوں۔ نصیر کہنے لگا، میں ان کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ کیا لے کر آئی ہیں، تو ان کے پاس ایک انڈا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا میں اس لیے لائی ہوں تاکہ میرا نام بھی عطیات دینے والوں میں شامل ہو جائے اور میں بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو جاؤں کہ میں نے اللہ کے گھر کے لیے کچھ دیا۔ نصیر احمد کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں رونے لگا زاروں قطار کہ ہماری حالت دیکھو اور اس بڑھیا کا جذبہ دیکھو۔ کہنے لگا میں نے کمیٹی کے باقی ممبران سے مشورہ کیا اور میں نے اعلان کیا کہ یہ بوڑھی اماں یہ انڈا لے کر آئی ہے، میں اس انڈے کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دن تک وہ جموں کشمیر کے اندر انڈا بکتا رہا، لوگ اس کی بولیاں لگاتے رہے اور بولیاں صرف نہیں لگائیں بلکہ جو بولی لگا دیتا تھا وہ کہتا تھا اس کے پیسے مسجد کے لیے، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 20، 30 ہزار۔ 3 دن تک یوں بکتا رہا اور نصیر کے مطابق پہلی بولی ہی 10,000 روپے کی آئی کہ ہم 10,000 روپے کا یہ انڈا خریدیں گے۔ اب نصیر کہتا ہے کہ 3 دنوں کے اندر 50,000 تک یہ بولی جا چکی تھی۔ تیسرے دن ہم نے یہ اعلان کیا کہ شام 7 بجے ہم اس انڈے کی بولی بند کر دیں گے، جس نے جو کہنا ہے وہ شام 7 بجے سے پہلے آ کر کہے۔ چنانچہ اس مجمع کے اندر ایک تاجر دانش حمید بھی موجود تھے، نوجوان لڑکا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا کہ جو آخری بولی 54,000 کی ہے میں اس کے اوپر 70,000 کی بولی لگاتا ہوں۔ اس طرح یہ انڈا مجموعی طور پر 2,26,350 روپے کی نقد عطیات کو جمع کر پائے۔ دانش کا جب انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس عورت کے جذبے نے بھا لیا،
کہ اس بیوہ نے آسودہ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے پر آمادہ کیا۔ اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ اب میں یہ انڈا محفوظ کروں گا، میں اس کے لیے ایک فریم تیار کرا رہا ہوں اور یہ میں محفوظ کر کے اپنے گھر میں لگاؤں گا۔ سامعین، یہ ہے اخلاص کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نمونہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے ہاں صدقے کی، میرے ہاں تمہارے دیے ہوئے مال کی اتنی قیمت ہے، وگرنہ اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اور حدیث مبارک اس پر شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا دیا ہوا صدقہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، اس طرح اسے پالتے ہیں جس طرح تم ایک بچڑے کو پالتے ہو، یعنی تم بچڑے کو محبت سے، پیار سے، شوق سے پالتے ہو۔ اللہ کے دربار میں صدقے کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔